بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 15 شعبان کی رات انتہائی اہم راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت حضور کی امت پر نظر رحمت فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ یہ رات ایسی جسے شب بارات کہا جاتا ہے، اگر آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہی بنتا ہے کہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کی رات۔ تو اس رات ہمیں اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اب وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے وعید ہے۔ اور امام بہقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اب وہ 6 لوگ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پہ شراب کا عادی، جو شراب پیتا ہے اس شخص کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ پھر نمبر 2 پہ ماں باپ کا نافرمان، ایسا شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی اس رات بخشش نہیں عطا فرماتا۔ دیکھیں والدین کی فرما برداری کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی بات کی، وہاں سب سے اہم بات یہ بھی کی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے۔ تو اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ والدین کے بارے میں بتائیے کتنا حق ہے، تو فرمایا یہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، کہ جو اپنے والدین کو خوش کر لیتا ہے وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے، اور جو اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھتا ہے پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 پہ ارشاد فرمایا کہ زنا کا عادی، جو زنا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی بھی اس رات بخشش نہیں فرماتا۔ پھر نمبر 4 پہ قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں توڑنے والا، جو شخص قطع تعلقی کے جرم کا مرتکب ہو اللہ رب العزت اس پر بھی اپنی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ پھر نمبر 5 پہ تصویر بنانے والا، جو تصویر بناتا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اور نمبر 6 پر چغل خور، جو لوگوں کی چغلیاں اٹھاتا ہے، کیونکہ اس چغلی کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ تو پھر جو معاشرے کے اندر زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اللہ رب العزت ان کی بھی اس رات بخشش نہیں فرماتا، اور اس کی وجہ سے اس کا اپنا وقار اپنے معاشرے کے اندر گر جاتا ہے۔ تو یہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن آخر میں یہی بات کہوں گا کہ اللہ رب العزت سے اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے کہ مالک کائنات آج کے بعد ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر موجود ہے تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، تیرے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مالک کائنات ہمیں معافی عطا فرما، آج کے بعد ہم یہ عمل نہیں کریں گے۔ ایک طرف تو ساری زندگی کے گناہ، لیکن جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو پھر فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس وعید سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، مالک کائنات ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔